اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 فضائل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ مصنف ابو حمزہ عبدالخالق صدیقی، صفحات 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدوین حدیث کا آغاز عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ صحابہ و تابعین کے دور میں پروان چڑھا اور ائمہ محدثین کے دور میں خوب پلا پولا۔ مختلف ائمہ محدثین نے احادیث کے کئی مجموعے مرتب کیے اور پھر بعد میں اہل علم نے ان مجموعات کے اختصار اور شروح، تحقیق و تخریج اور حواشی کا کام کیا۔ مجموعات حدیث میں 40 نویسی علوم حدیث کی علمی دلچسپیوں کا ایک مستقل باب ہے۔ 40 سے مراد حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں کسی ایک باب سے متعلق احادیث یا مختلف ابواب سے یا مختلف اسانید سے 40 احادیث جمع کی جائیں۔ اس طرح کی تصانیف کا اصل سبب یہی احادیث ہیں جن میں 40 احادیث جمع کرنے والے کے لیے بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ عبداللہ بن مبارک وہ پہلے محدث ہیں جنہوں نے اسی طرز پر پہلی 40 مرتب کرنے کی سعادت حاصل کی۔ بعد ازاں 40 کے سینکڑوں مجموعے مرتب ہوتے رہے۔ 40 میں سب سے زیادہ متداول 40 نووی ہے۔ اس پر بہت سے علماء کے حواشی، شروحات اور زوائد موجود ہیں۔ سلسلہ اربعینات حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادارہ انصار سنہ پبلیکیشنز لاہور کے رئیس مولانا ابو حمزہ عبدالخالق صدیقی اور حافظ حامد محمود الخضری حفظہم اللہ کی مشترکہ کاوش ہے۔ انہوں نے منہج محدثین کے مطابق مختلف 115 اہم موضوعات پر 40 مرتب کی ہیں۔ ہر موضوع سے متعلق 40 احادیث ما تخریج و ترجمہ جمع کر کے ان کی ابواب بندی کی ہے۔ ادارہ انصار السنہ سلسلہ اربعینات الحدیث النبوی کے تقریباً 110 سلسلے شائع کر چکا ہے۔ مزید اشاعت کا کام جاری ہے۔ آمین۔ عہد قدیم کے عرب جو دین ابراہیمی کے حامل تھے وہ شرک و بت پرستی میں بہت آگے نکلے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہوں نے بہت سے معبود تجویز کر لیے تھے، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ خود ساختہ معبود کائنات کے نظم و انتظام میں اللہ کے ساتھ شریک ہیں اور نفع و نقصان پہنچاتے ہیں، زندہ رکھنے اور مارنے کی ذاتی صلاحیت و قدرت کے مالک ہیں۔ چنانچہ پوری عرب قوم بتوں کی پرستش میں ڈوب چکی تھی۔ ہر قبیلہ اور علاقے کا علیحدہ علیحدہ معبود تھا، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ہر گھر صنم خانہ تھا۔ ہر قبیلہ اور علاقے کا علیحدہ علیحدہ معبود تھا، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ہر گھر صنم خانہ تھا، حتیٰ کہ خود کعبۃ اللہ کے اندر اور اس کے صحن میں 360 بت تھے۔ اس لیے وہ لوگ ایک نبی مرسل کے ذریعے ہدایت و رہنمائی کے شدید محتاج تھے۔ اس وقت اللہ نے ان پر کرم کیا اور آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ اسی نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور انہیں کفر و شرک کی آلائشوں سے پاک کرتے ہیں اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ ان کی بعثت سے قبل صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔ سورہ شورى میں ارشاد فرمایا
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سورہ شورى آیت نمبر 52۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یقیناً لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منصب رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہر پیغام الہی جس پیغام کے پہنچانے کا آپ کو مکلف ٹھہرایا گیا تھا اسے پوری ذمہ داری سے پہنچا دیا، اس میں کوئی کمی و بیشی نہیں کی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر آپ کے رب کی جانب سے جو نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ اس آیت کے تحت فتح القدیر میں لکھتے ہیں کہ بلغ ما انزل الیک کے عموم سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ عز و جل کی طرف سے واجب تھا کہ ان پر جو کچھ وحی ہو رہی ہے لوگوں تک بے کم و کاست پہنچائیں، اس میں سے کچھ بھی نہ چھپائیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کا کوئی حصہ خفیہ طور پر کسی خاص شخص کو نہیں بتایا جو اوروں کو نہ بتایا ہو۔ انتہا۔ اس لیے صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتم شیئا مما انزل علیہ فقد کذب واللہ یقول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کوئی یہ گمان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کا کوئی حصہ چھپا دیا تھا وہ جھوٹا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کی، پس اللہ تعالیٰ کا دین کامل، مکمل اور اکمل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا امت محمدیہ اللہ صاحبہم والصلاۃ والسلام پر احسان عظیم ہے، انہیں اب نہ کسی دوسرے دین کی ضرورت ہے اور نہ کسی دوسرے نبی کی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ امام احمد اور بخاری و مسلم وغیرہ ہم نے طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ لوگ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر وہ ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو اس دن کو ہم یوم عید بنا لیتے۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس دن اور اس وقت کو خوب جانتا ہوں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت جمعے کے دن عرفہ کی شام میں نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب و حکمت یعنی قرآن و سنت دونوں نازل کیے، لہٰذا دین کتاب و سنت کا نام ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورہ نجم آیت نمبر 3-4۔ اور وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی میں بات نہیں کرتے ہیں، وہ تو وہی ہوتی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے۔ سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سورۃ النساء آیت نمبر 113۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت یعنی قرآن و سنت دونوں نازل کیا۔ صاحب فتح البیان لکھتے ہیں یہ آیت کریمہ دلیل بین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت وہی ہوتی تھی جو آپ کے دل میں ڈال دی جاتی تھی۔ حدیث نبوی تسمعون منی ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم میں احادیث کو لکھنے، سیکھنے، سکھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی تلقین موجود ہے۔ امام نووی تقریب النووی میں رقم تراز ہیں، علم الحدیث من افضل القرب
इला रब्बिल आलमीन व कैफ़ ला यकूनु हुवा बयानुन तुरुक़िन खैरिल खल्क़ि व अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन। रब्बुल आलमीन के करीब करने वाली चीज़ों में सबसे अफजल इल्म हदीस है, और ये कैसे ना हो अल्लाह, हालांकि वो तमाम मखलूक में से बेहतरीन और तमाम अगले और पिछले लोगों में से मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत के तरीके बयान करता है। इमाम ज़हरी से इमाम हाकिम नकल फरमाते हैं, इन हाज़ल इल्म अदबुल्लाहिल्लज़ी अदबहु बिही नबिय्यहु व अद्दबन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतहु बिही व हुवा अमानतहु लिल्लाहि अला रसूलिही लियुअद्दिब अला मा अदई इलैहि। ये इल्म अल्लाह ताला का वो अदब है जो उसने अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। ये इल्म अल्लाह ताला का वो अदब है जो उसने अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया और उन्होंने ये अपनी उम्मत को बताया। तो ये अल्लाह ताला की अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत है कि वो इसे अपनी उम्मत तक पहुँचाएँ। मुहद्दिसीन और इल्म हदीस से शगफ़ रखने वालों की फ़जीलत में ये इरशाद नबवी बहुत बड़ी दलील है। नद्दरल्लाहु इम्रअन समिअ मिन्ना हदीसन फ़हफ़िज़हु हत्ता युबल्लिगहु गैरहु। अल्लाह ताला उस शख्स को खुश व खुर्रम रखे जो हमसे हदीस सुनकर याद कर ले फिर और लोगों को पहुंचा दे। मज़कूरा हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए तरोताज़गी की दुआ फरमाई है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद खैफ़ मिना में अपने आखिरी हज में की है। और एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहद्दिसीन की तादील फरमाई। इससे बढ़कर और क्या होगा। चुनांचे इरशाद फरमाया, इस इल्म को हर ज़माने के आदिल हासिल करेंगे, इसमें ज़्यादती करने वालों की तहरीफ़ व तब्दील और बातिल पसंदों की हीला जोई को और जाहिलों की बेजा तावीलों को दूर करते रहेंगे। इमाम अली बिन अल-मदीनी फरमाते हैं, हम अस्हाबुल हदीस, वो अहले हदीस हैं। एक और हदीस में वारिद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह मेरे खुलफ़ा पर रहम फरमा। सहाबा ने अर्ज़ किया, आपके खुलफ़ा कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग जो मेरे बाद आएंगे, मेरी हदीसों को रिवायत करेंगे और मेरी सुन्नतों की लोगों को तालीम देंगे। चुनांचे मुहद्दिसीन ने हदीस और सुन्नत की तदवीन और जमा के लिए अपनी जहूद मुखलिसा बज़ल की हदीस और सुन्नत की चांद पटक के लिए उसूल ज़वाबित कायम किए। उसूल हदीस और इस्माउर रिजाल के नाम से बड़ी बड़ी ज़ख़ीम कुतुब मुरतब की, जो कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीज़ा और ख़ासा है। जज़ाअहुमुल्लाहु फ़िद्दारीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरी उम्मत में से जिस शख्स ने 40 अहादीस जिनसे लोग इंतिफा करते हैं हिफ़्ज़ कर लें तो अल्लाह ताला रोज़े क़यामत इसे ज़ुमरे फ़ुक़हा व उलमा से उठाएगा। ये रिवायत जिन मुतअद्दिद सहाबा से मरवी है उनमें अली बिन अबी तालिब, अब्दुल्ला बिन मसूद, मुआज़ बिन जबल, अबू दरदा, अब्दुल्ला बिन उमर, इब्न अब्बास, अनस बिन मालिक, अबू हुरैरा और अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हुम के नाम शामिल हैं। एक दूसरी रिवायत में फ़ी ज़ुमरतिल फ़ुक़हा वल उलमा के अल्फाज मरवी हैं और एक रिवायत में वकुन्तु लहू यौमल क़ियामत शाफ़िअन व शहीदन के अल्फाज मरवी हैं और इब्न मसूद की रिवायत में कील लहुत्क़ल। लेकिन ये रिवायात आम तौर पर ज़ईफ़ बल्कि मुनकर और मौज़ू हैं। इमाम नववी और हाफिज़ इब्न हजर ने तहक़ीक़ करने के बाद वाज़ेह किया है कि इन तमाम अहादीस की जुमला रिवायात इंतहाई ज़ईफ़ और नाकाबिल कबूल हैं और इनका ज़ौफ़ भी ऐसा है जिसे तक़वियत नहीं हो सकती।
مگر محدثین کی حدیث کے ساتھ محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر الاربعون الاربعینات کے نام سے کتب مرتب کر دیں۔ الاربعون سے مراد حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں کسی ایک باب سے متعلق احادیث یا مختلف ابواب سے یا مختلف اسانید سے 40 احادیث جمع کی جائیں۔ اس طرح کے تصانیف کا اصل سبب یہی بیان کردہ احادیث ہیں جن میں 40 احادیث جمع کرنے والے کے لیے بہت فضیلت بیان کی گئی ہے اور اسے بشارت دی گئی ہے۔ اس طرز پر تصنیف کرنے والوں میں اولین کتاب امام عبداللہ بن المبارک کا ہے۔ اسی طرح حافظ ابو نعیم، حافظ ابو بکر آجری، حافظ ابو اسماعیل عبداللہ بن محمد الارہروی، ابو عبد الرحمن السلمی، حافظ ابو القاسم علی بن الحسن المعروف ابن عساکر اور حافظ محمد بن محمد الطائی نے الاربعین فی ارشاد السائرین الی منازل المتقین۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔